بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہزاد پراچا ہوں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ اپنا فیصلہ دے دیا ہے. جو 15 رکنی جو ججز تھے، ممبرز، جو فل بینچ تھا، انہوں نے اپنی جو 6 سماعتیں جو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے. اب اس فیصلے میں میجورٹی جو ججز ہیں انہوں نے اس قانون پہ سٹیمپ لگا دی ہے، لیکن جو 2 اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فیوچر میں ہونے والی اپیلز کو اور جو ماضی میں جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کی اپیلز کے حوالے سے جو میجورٹی نے فیصلہ دیا ہے کہ فیوچر میں بھی اپیل داخل ہو سکیں گی، لیکن ماضی کی جو اپیلز ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی. تو جو ماضی کی جو اپیلز ہیں، بیسیکلی یہ جو ایکٹ ہے، یہ قانون ہے، یہ جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ قانون ہے، صرف نواز شریف صاحب کو فائدہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا. اگرچہ کہ پی ڈی ایم حکومت نے جو 2/3 اکثریت سے کے بنا جو ہے وہ کافی قوانین بنائے، حالانکہ 2/3 اکثریت درکار تھی، لیکن اس کے باوجود جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، اسپیشلی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کا خیال تھا کہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اگر پارلیمنٹ نے یہ قانون بنائے ہیں تو اچھے کی نیت سے بنائے ہوں گے. تو آج جو پارلیمنٹ کے قانون ہیں، انہوں نے تو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کے لیے بنائے تھے، اس میں ریویو کی اپیل حاصل کرنے کے لیے بنائے تھے، لیکن پھر بھی جو میجورٹی کے جو ججز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی فیصلے آ چکے ہیں، چاہے وہ پاناما کا ہو یا باقی لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن کا ہو، تو اس پہ کوئی بھی ریویو اپیل جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گی. اب نواز شریف صاحب لنڈن سے آج ہیتھرو ایئرپورٹ سے فل جو ہے وہ اسٹیٹ کے پروٹوکول میں دبئی اور دین وہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. اب وہ پاکستان 21 اکتوبر کو اس فیصلے کے بعد واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ آج ہی کلیئر ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے جو چیزیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے آئندہ کا جو رخ متعین کرنے جا رہی ہیں، کہ اب اس فیصلے کے بعد جو ہے، ایک تو 3 رکنی بینچ جو ہیں وہ 184(3) کے تحت جو کیسز کو پہلے ڈٹرمن کرے گا کہ یہ کیس لگایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا. نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب تو اب فارغ ہو چکے ہیں بظاہراً، لیکن نواز شریف کے جو پارٹی ہے یا ان کے جو حامی جو جرنلسٹ ہیں، وہ یہ نقطہ پیش کر رہے ہیں کہ کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جاتے جاتے جو ہے وہ الیکشن ترمیم ایکٹ میں جو اپروول کروائی تھی پارلیمنٹ سے، تو اس میں انہوں نے جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ 5 سال تک محدود کر دی تھی. اب کیونکہ 5 سال تک ڈسکوالیفیکیشن ہے، تو نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے اور اگلے الیکشنز کے موقع پہ جو اپنے کاغذات جمع کروائیں گے، تو یہ معاملہ اگر جو الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں وہ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے تو ان کے خلاف اگر کوئی اپیل کے خلاف جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہ کورٹس میں میٹر جا کے پھر حل ہوگا. تو ویسے یہ نون لیگ کے حامی جو قانون دان ہیں وہ یہ تشریح پیش کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو انڈیپینڈنٹ لائرز ہیں، جو قانون دان ہیں، وہ کلیئر ہیں کہ جو ماضی کے جو فیصلے ہیں اس پہ کوئی ریویو نہیں ہو سکے گی، اور نواز شریف اور اسپیشلی جو جہانگیر ترین ہیں وہ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ مستفید نہیں ہو سکیں گے. تو اب سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ 2016 میں جو میجورٹی ججز نے نواز شریف صاحب کو جھوٹا مکار شخص قرار دیا تھا، آج پھر جو 8-7 کے میجورٹی ججز نے ان پہ اس پہ دوبارہ سٹیمپ لگا دی ہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی آج منفرد ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے بالکل منفرد جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ان کو 4 ہفتے کے لیے جو باہر بھجوایا گیا کورٹ کے آرڈر کے بعد، وہ بھی ایک منفرد کیس تھا. اب وہ ان کو دوبارہ جو پاکستان لایا جا رہا ہے کہ ان کی راہداری جو ضمانت ہے وہ بھی آنے سے پہلے ہو جائے گی، یہ بھی ایک منفرد کیس ہے. پہلے اس طرح کے جو ایگزامپلس موجود نہیں ہیں، اور آج کا جو ڈیسیژن ہے جو ماضی میں بھی ان پہ جو ہے وہ مہر ثابت ہوئی تھی جھوٹے اور مکار شخص کی، اب دوبارہ میجورٹی ججز نے کی ہے، تو یہ ہے. لیکن آج کے فیصلے میں ایک چیز اور بھی سامنے کھل کے آئی ہے کہ جو ابھی پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ نے
پارلیمنٹ کے نیب ترمیم آرڈر کو اس کو فارغ کیا تھا، اس میں اب جو قانون دان ہے اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس قانون کو چیلنج کریں گے۔ تو چیلنج کرنے سے کیا، جو سپریم کورٹ کا آج کا مائنڈ سیٹ نظر آیا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بظاہراً چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ ریویو پٹیشن دائر ہوتی ہے یا اپیل کی جاتی ہے نیب ترمیم ایکٹ کے حوالے سے، تو اس میں جو کورٹ ہے، جو اب 3 رکنی جو بینچ ہوگا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کیس کو بھی اس کو تھریش کیا جائے، یا جو نیب ترمیم کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ بھی فیصلہ، اس میں بظاہر لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائے گی، اور جو ایکچوئل جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی تھی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ نیب میں جس طرح لوگوں کی بھرتیاں ہو رہی ہیں، آج پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تعیناتی بھی ہوئی، ڈپٹی چیئرمین نیب کی بھی ہوئی، نیب چیئرمین تو پہلے ہی تعینات ہیں، تو جس طرح کے لوگوں کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں اس سے بظاہراً لگ نہیں رہا کہ حکومت اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ اس سے کوئی کام نہیں لینا چاہتی، اس سے کام لیا جائے گا۔ اب کس حد تک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بھی فائدہ دیا جاتا ہے، زرداری اینڈ کمپنی کو بھی فائدہ دیا جاتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ یہ